ناظرین السلام علیکم. کسی انگریز صحافی نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں کہا تھا نیور اے ڈل مومنٹ، یعنی بور لمحہ آتا ہی نہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. آج بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی جب پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب نے، جنہیں نواز شریف صاحب کا حلیف سمجھا جاتا ہے، درین علی سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی، اس سیاسی جماعت کی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی منطق اور بڑی لاجک اور بڑی ریشنل قسم کا انہوں نے دلیل دی، آرگومنٹ دیا. سنیں. دیکھیں، جہاں تک جمہوریت کی تعلق ہے، حکومت تو ہم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق اپنا ٹائم پورا کرے، لیکن حکومت کا مطلب صرف میاں محمد نواز شریف نہیں ہے. جہاں تک پارلیمانی ان کا جو حق ہے جو حکومت کرنے کا، اس کو تو وہ چلنا چاہیے 5 سال تک، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی ہی وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھا رہے صرف اس ضد کی بنا پر کہ شاید اگر میں چلا جاؤں گا تو ملک میں جمہوریت ختم ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں. اب ناظرین، ایک وہ زمانہ تھا 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان جب کہا جاتا ہے، الزام ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی اور وہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ کرپشن کی داستانیں اور خبریں لیک کیا کرتے تھے. اسلام آباد کا ایک اخبار جو ہے وہ ان کو چھاپا کرتا تھا، اور اس کے بعد سابقہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کا سو موٹو نوٹس لیتے تھے، اور پھر پیپلز پارٹی کے منسٹر جو ہیں وہ اگلے 2 سال تک سپریم کورٹ میں جا کے اپنا ناک رگڑتے وہاں پہ رہتے تھے. لیکن اب افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ دلیل سے نواز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. اسے بھی سن لیں. تو اگر نواز شریف صاحب اس کرسی کو چھوڑ کر اپنی پارٹی میں سے جو ایک جمہوری انداز ہوتا ہے، جیسے مارگریٹ تھریچر نے بھی کیا تھا، جان میجر آئے تھے، پارٹی کا کوئی آدمی بھی وہاں پر آ کر آ جائے کیونکہ اور وزیر اعظم بنے، کیونکہ یہ پارٹی کوئی جاگیر نہیں ہوتی ہے. اس ٹائم پر ملک میں ایک ہجان کی صورتحال ہے. اگر پرائم منسٹر ریزائن نہیں دے گا، یہ ٹینشن بڑھتی جائے گی. یہ اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور ہم کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے. اب افتخار چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب ریزائن نہیں کریں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیں گے پی ایم ایل این میں سے لیڈرشپ، تو یہ ٹینشن جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اس چیز کی اطلاع ابھی اسلام آباد میں نہیں پہنچی ہے، جہاں وفاقی وزیر انفارمیشن کے جو ہیں جناب محترم پرویز رشید صاحب نے بہت بڑی ایک پریس کانفرنس کی، جس میں 30 کم از کم DSNG وینز موجود تھیں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان جو ہیں وہ آف شور کمپنیز کے ذریعے انہوں نے کرپشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کی سیاست میں. عمران خان صاحب کی کمپنی 1983 میں قائم کی گئی. کون سب سے سینئر ملزم ہے؟ وہ تحریک انصاف ہے. اس لیے کہ پچھلے 3 ہفتے سے عمران خان صاحب آف شور کمپنی کا کوڑا لے کے سب کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے. دوسری جیب میں ان کی اپنی آف شور کمپنی پڑی ہوئی تھی. انہیں یہ یاد ہے کہ 1980 میں انہوں نے کتنی وکٹیں لی تھیں اور کتنے رنز کیے تھے، یہ انہیں یاد ہے. لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ 1983 میں وہ ایک آف شور کمپنی بنا چکے تھے. یہ عمران خان سب سے پرانے مجرم ہیں آف شور کمپنیز کے. اس میں بنیادی طور پر یہ پی ایم ایل این کی لائن بھی ہے. اس کے حوالے سے بہت سی اہم شخصیات جو ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرز اور شخصیات جو ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے سوشل میڈیا میں. لیکن بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ آف شور کمپنی بنانا ہی جرم ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے. وزیر اعظم پہ جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے فنڈز، ان کے اثاثے، ان کی دولت کتنی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، کب بنائی گئی ہے، وہ باہر کب ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. تو معاملات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. تاہم جو کچھ پرویز رشید صاحب نے کہا اس کے جواب میں نعیم الحق صاحب نے بھی ایک تابڑ توڑ حملہ کیا. انہوں نے بڑی فراخ دلی سے صاف صاف بات کر دی، سچ بول دیا، جو حقیقت تھی انہوں نے بیان کر دی. یہاں تو وزیر اعظم صاحب سچ بھی نہیں بول رہے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ ملزم نمبر 1 پرویز رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے. ملزم نمبر 1 وزیر اعظم صاحب خود ہیں، جن پر الزامات پوری قوم نے لگائے ہیں. تحریک انصاف حاضر ہے، ہر احتساب کے لیے حاضر ہے. ہمارے تمام قائدین حاضر ہیں. آپ کا آئینی فرض ہے، آپ نے حلف اٹھایا، آپ ہمارے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. اگر ایکشن نہیں لیں گے تو آپ غداری کر رہے ہیں اس ملک سے، اس قوم سے. نعیم الحق صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ 6 ہفتے سے عمران خان صاحب نے آف شور کمپنی کا جو شور مچایا ہوا تھا، تو کم از کم یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے خود بھی ایک زمانے میں بنائی تھی، ختم کر دی ہے، قانونی تھی. بہرحال دوسری چیز جو نعیم الحق صاحب نے کہی بالکل صحیح ہے. اگر حکومت کو لگتا ہے کہ عمران خان نے غیر قانونی حرکت کی ہے، کرپشن کی ہے، تو ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے 30 DSNG بلا کے. انہیں عمران خان کے خلاف کیس کرنا چاہیے، نیب بھیجنی چاہیے، FIA بھیجنی چاہیے، FIR کٹانی چاہیے، گرفتار کریں، وہ ضمانت لیں اور اپنے آپ کو
डिफेंड करें। बहरहाल ये तो वो डेवलपमेंट है। अब एक थ्योरी चल रही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े बन चुके हैं, जिसे नाम दिया जा रहा है सॉफ्ट कू, और ये कि जरदारी साहब की लीडरशिप के खिलाफ एक बगावत हो गई है जिसे लीड कर रहे हैं जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो, और उनको एडवाइस कर रहे हैं जनाब एतजाज़ एहसन, कमर जमान कायरा, नदीम अफसल चंद और राजा परवेज़ अशरफ। और ये लोग चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में जान डाली जाए, नवाज शरीफ साहब की पे ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ, और ये वही चीज़ है जिसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से एक ब्लॉग भी लिखा है जिसे बहुत से लोग देख चुके हैं, और दूसरी तरफ वो धड़ा है जो जरदारी साहब का अपना धड़ा है, जिसमें खुर्शीद शाह साहब हैं, जिसमें सेनेट चेयरमैन जनाब रज़ा रब्बानी साहब हैं, जिसके अंदर फ़रतुल्लाह बाबर हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकाला जाए और नवाज शरीफ साहब की मुश्किल को आसान किया जाए। इस हवाले से चंद छोटे छोटे वीडियो शॉट्स हैं। सबसे पहले खुर्शीद शाह साहब का शॉट, जहां वो दोबारा से कमीशन बनाने की बात करते हैं कंसेंसस के साथ। मंडे से पहले उसको कमीशन को ये खत लिखना चाहिए कि आपको हम रिजर्वेशन करके जॉइंट TOR बना के देना चाहते हैं कि ये चीज़ मंडे से पहले मियां नवाज शरीफ के लिए बेहतर जवाब होने का एक जवाब बन सकती है। यानी खुर्शीद शाह साहब फौरी तौर पर एक और कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म को असेंबली में आने तो दें, उन्हें आगे एक्सप्लेन तो करने दें। बहरहाल जो मज़ीद एडिशनल कमेंट्स हैं रज़ा रब्बानी साहब के, फ़रतुल्लाह बाबर की, वो भी बहुत दिलचस्प है। जिस नहज पे चीजों को ले जाया जा रहा है, उससे ये महसूस हो रहा कि एक बार फिर निजाम को, आइन को और जमहूरी अदारों को कोई खतरा। नाज़रीन, बड़ी हैरानगी की बात है कि रज़ा रब्बानी साहब ये कह रहे हैं कि चीज़ों को इस नहज पे ले जाया जा रहा है जहां निज़ाम को, आइन को, जमहूरियत को ख़तरा है। और कौन ले जा रहा है उसकी बात तो नहीं करते, इशारा गालिबन उनका जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। अगला टुकड़ा भी सुन लें फ़रतुल्लाह बाबर साहब। नया मॉडल बन रहा है जो जमहूरियत के लिए ख़तरे का बास है, और वो नया मॉडल ये है कि तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वो बेदस्तपा हो रहे हैं। सम इंस्टीट्यूशन एंड सम इंडिविजुअल्स दे आर एक्सरसाइजिंग स्टेट पावर, दे आर एक्सरसाइजिंग स्टेट अथॉरिटी विदाउट एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जिसे मैं कहता हूं बैक सीट की ड्राइविंग है, कि बैक सीट पर बैठकर ड्राइवर कोई और बैठा है, पीछे बैठा हुआ शख्स असल में ड्राइव कर रहा है। नाज़रीन, अब मोहतरम फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो जरदारी साहब के सबसे करीब तरीन दस्ते रास्त हैं, बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कहीं ज़्यादा करीब हैं जरदारी साहब के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक नया मॉडल बन रहा है और जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को ख़तरा लाहक है। हालांकि हकीकत ये है, जैसे कि फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा खुल के कहा कि नवाज शरीफ साहब जमहूरियत नहीं है, PMLN का कोई भी लीडर जो है वो वज़ीर आज़म बन सकता है। शहबाज शरीफ साहब भी इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इदारे चलते रहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की ये जो अंदरूनी खाना सियासत हो रही है जरदारी साहब के धड़े के दरमियान और पीपल्स पार्टी पंजाब के दरमियान की जो जद्दोजहद है इनकी, ये सोमवार के दिन जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब असेंबली में आएंगे, क्या गुल खिलाएगी, ये करेंगे क्या दोनों इन्फ्लुएंसेस मिलके? इस पर बड़ी तफसील से बात करते हैं सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब के साथ एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इंडस सैगा के ऑथर जनाब बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम। सर, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि 2005 में, पता नहीं आपको याद हो कि ना हो, 2005 में मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई जब मैंने लंदन में आपका इंटरव्यू किया। रिट्स कार्ल्टन होटल के करीब एक जगह थी और मैंने आपसे एक सवाल पूछा। मैंने आपसे कहा कि इतनी लंबी पॉलिटिकल कैरियर में पीपल्स पार्टी के साथ, पता नहीं 2-2.5 बरस के लिए, 2 बरस के लिए आप इंटीरियर मिनिस्टर बने थे,
اور تو آپ تو ایک فیلڈ پولیٹیشین ہیں پاکستانی سٹینڈرڈ سے, تو آپ بڑے ہنسے, آپ نے کہا کہ ہاں اس حساب سے اس سٹینڈرڈ سے میں فیلڈ پولیٹیشین ہوں. لیکن پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ آپ کو آپ کے امپیکٹ سے بھی دیکھتی ہے. آج یہ 70% جو نوجوان ہیں وہ آپ کو اس کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ دیکھتے ہیں, انڈس سیکا کے آتھر اور انٹلیکچوئل کی حیثیت دیکھتے ہیں, لائر موومنٹ کی جو ایک ڈائنامکس تھے اس کے آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آج جب یہ پیناما اسکینڈل چل رہا ہے, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اپنی لیگیسی کو, اپنے آپ کو آنسریبل کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو آنسریبل آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے اندر دیکھتے ہیں یا پاکستان کے لوگوں کے سامنے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تو پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کا تعلق ہے, وی آر آل ٹوگیدر آنسریبل ٹو ہسٹری, اور تاریخ اور کا جو جبر ہے اس کے سامنے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور بڑا ضروری کردار ادا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی. اور اس میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی اپرچونٹی ملی ہے, جو ایک نوجوان چیئرمین اس وقت مہیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, جس کی سوچ از مور ان سنک with the young generation. اعتزاز صاحب, لیکن بلاول بھٹو تو ریزگنیشن مانگتے ہیں, ان کی جو ایک سوچ ہے اس کے ساتھ تو خورشید شاہ یا فرحت اللہ بابر یا رضا ربانی کھڑے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو گرے جنریشن ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, ان کی تو سٹیٹمنٹس بالکل متضاد ہیں بلاول سے. ایسا لگتا ہے کہ بلاول کے ساتھ آپ اور قاہرہ ہی کھڑے ہیں. نہیں, سارے ہی کھڑے ہیں. خورشید شاہ کا ذرا لہجہ دھیما ہوتا ہے, اور لیکن بات وہی کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارے جو پارٹی کی پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئرلی اسپیل آؤٹ ہوئی تھی کوٹلی میں, اور اس کے بعد چیئرمین بلاول کے بیانات سے کہ میاں نواز شریف کو مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن جب ہم ایک اپوزیشن پارٹیز کے مشترکہ اجلاس میں گئے تو وہاں 9 میں سے 2 جماعتیں ایسی تھیں جو استعفے کا فی الوقت ڈیمانڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. سو ایک کنسنسس بنایا گیا. میں آپ کو گزشتہ چند گھنٹوں کے 2 چھوٹے کلپ سناتا ہوں. پہلا رضا ربانی صاحب کا بھی کلپ ہے اور فرحت اللہ بابر صاحب کا بھی کلپ ہے, ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جس نہج پہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا کہ ایک بار پھر نظام کو, آئین کو اور جمہوری اداروں کو کوئی خطرہ. ناظرین, آپ نے سنا کہ رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر نظام کو, جمہوری اداروں کو خطرہ ہے. میں آپ کو فرحت اللہ بابر صاحب کا بھی ایک ٹکڑا جو ہے وہ سناؤں. ایک نیا ماڈل بن رہا ہے جو جمہوریت کے لیے خطرے کا باعث ہے, اور وہ نیا ماڈل یہ ہے کہ تمام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز وہ بے دست و پا ہو رہے ہیں. Some institution and some individuals, they are exercising state power, they are exercising state authority without accepting the responsibility. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے ادارے ہیں جسے میں کہتا ہوں بیک سیٹ کی ڈرائیونگ ہے, کہ بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کوئی اور بیٹھا ہے, پیچھے بیٹھا ہوا شخص اصل میں ڈرائیو کر رہا ہے. اعتزاز صاحب, کوئی لگی پیٹی کی گنجائش نہیں ہے. فرحت اللہ بابر صاحب اور رضا ربانی صاحب محترم جو ہیں وہ کھلم کھلا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے جمہوریت کے خلاف, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. مطلب یہ لینگویج بڑی کلیئر ہے, اور ہمیں میڈیا میں کوئی سین نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا. ہمیں ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ کہانی نظر آ رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے زیادہ اہم کردار تو خود میاں نواز شریف کا ہے, جو ولنگلی رضاکارانہ طور پہ دستبردار ہو رہے ہیں اپنے اختیارات اور اپنے اقتدار سے.
اور وہ کنسیڈ کر رہے ہیں اسپیس, وہ ٹرف خود دے رہے ہیں, ان سے کوئی زبردستی اس طرح تو نہیں کر رہا, وہ خود دے رہے ہیں. اگر وہ خود دیے آ رہے ہیں تو خود ایک خطرہ بنتے جا رہے ہیں جمہوری نظام کو کے لیے. اور جمہوری روایات اور جب سویلین سپیس جو ہے, سویلین ڈیموکریٹک سپیس, اس کے لیے ایک نئی نظیر, ایک نیا پریسیڈنٹ, ایک نیا فارمولا بنا رہے ہیں کہ جس میں سارے فیصلے سیدھی بات ہے فوج لے رہی ہے, کر رہی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اپنے فیصلے, اب تولخم کا بارڈر کھل گیا, یہ بھی آرمی چیف کا نے فیصلہ کیا, یہ کسی انٹیریئر منسٹر نے فیصلہ نہیں کیا. تو یہ تو خود دیے آ رہے ہیں. یہ مطلب اس بات کی جو بات کہی ہے فرت لیکن اللہ محمد اعتزاز صاحب, ان دونوں کے کامنٹ سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ دونوں زرداری صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. اور خورشید شاہ صاحب کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں, آپ اور قائرہ اور پرویز اشرف جو ہیں, یہ ندیم افضل چند دوسری طرف کھڑے ہیں بلاول کے ساتھ. نہیں, یہ کوئی دراڑ ایسی نہیں ہے. ہم سب اس معاملے پہ تذبذب میں ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی حکومت اور ان کے وزراء جو ہیں, تمام جو سینئر وزراء ہیں, وہ سپیس, سویلین سپیس کو, سویلین ڈیموکریٹک سپیس کو خود کم کیے جا رہے ہیں, سکڑتے جا رہے ہیں اور خوش دلی سے اجازت دے رہے ہیں. یہ انہوں نے نیا ایک فارمولا, ایک نیا پیراڈائم بنا دیا ہے جو کہ آئندہ تمام حکومتوں کے لیے ایک نظیر بن جائے گا اور ایک ڈویلٹی آف اتھارٹی اور کنٹرول ہوگا. فرت اللہ بابر صاحب نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے جس کا میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ خود میاں محمد نواز شریف اور ان کی کابینہ اور ان کے وزراء ہیں. وہ بابر صاحب نے وجہ نہیں بتائی. میرے ہاتھ میں سر ایک بلاگ ہے جو میں نے لکھا ہے سر کل رات کو, پورے 2 ہفتے کے لوگوں سے بات کر کے. سافٹ کو ہیز پیپلز پارٹی پنجاب ریبلڈ اگینسٹ زرداری. لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں سر, انسائیڈرز, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دھڑا ہے پیپلز پارٹی پنجاب کا جو زرداری صاحب کی بات نہیں مان رہا. زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب ان کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی پہ کام کریں گے, اور منڈے کو جب وہاں ہوگا تو صرف یہ اعلان کر کے کہ وزیر اعظم آ گئے ہیں, کوئی سبسٹینٹیو وہاں پہ گرل یا کوسچننگ نہیں ہوگی, کوئی معاملے کی تہ تک نہیں پہنچا جائے گا. اس کو ایک جمہوریت کی وکٹری جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا. یہ بہت حد تک ہوگا کہ ایگری ہو جائے گا کہ ایک کنسنسس کمیشن بنا لیں اور جب معاملے کو دبایا جائے گا ایک کمزور کمیشن بنا کے. یہ مطلب اسٹریٹجی ہے زرداری صاحب کی, اور آپ لوگ یا تو استعمال ہو رہے ہیں یا ہمیں بتا نہیں رہے, پبلک کو بتا نہیں رہے کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر مناسب اور سیٹسفیکٹری جواب, موضوع اور مفصل جواب ہمارے 7 سوالوں کے وزیر اعظم نے نہ دیے, اگر انہوں نے مفصل جواب دستاویزات کے ساتھ, ان دستاویزات کے ساتھ جو ان کی آف شور کمپنیاں ان کے خاندان کی اور جس سے خریدی ہوئی املاک ہیں اور جن رقوم سے خریدی ہوئی املاک ہیں, ان کے بارے میں اگر 7 سوالوں کا ہماروں کا جواب نہ آیا تو اسمبلی میں اپوزیشن خاموش نہیں بیٹھے گی. آپ تو ہوں گے ہی نہیں وہاں پہ, ساری کی ساری سینٹ میں وہ آ ہی نہیں رہے, آپ کیا کریں گے؟ نہیں, میں سینٹ میں ہوں, چاہے میں کوئی, میری وجہ سے تو کوئی ہنگامہ شنگامہ نہیں ہوگا, نہ میں کرنے والا ہوں, لیکن وہاں ہو جائے گا, وہاں بڑا رد عمل شدید ہوگا اپوزیشن کی جانب سے. اگر میاں نواز شریف صاحب نے 7 سوالوں کا مفصل دستاویزات کے ساتھ جواب نہ دیا اور اس جواب پہ کے بعد انہوں نے مزید سوالات کرنے کا موقع نہ دیا, جو میں نے کہا اپوزیشن کے پاس تیار ہیں سوالات, بہت سارے سوالات اور تیار ہیں. وہ ایک دفعہ بیان دیں, بیان میں اپنی پوزیشن واضح کریں مکمل طور پہ, ہر پوائنٹ, ہر سوال پہ دستاویز کے ساتھ وہ آ کے اپنا مدعا اور اپنا موقف پیش کریں, اپنی صفائی پیش کریں, اور اس کے بعد سوالات, اس کے بعد جو ضمنی سوالات اس سے بہت سارے نکلتے ہیں, 20 سے بھی زیادہ وہ نکلتے ہیں, وہ ان کا جواب دیں. اگر ایسا نہ ہوا تو میرا خیال ہے, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن
اپنا رد عمل وہاں دکھائے گی، جس کا فیصلہ ہم کل یا پرسوں کریں گے اپنی میٹنگ میں، پر اس کا رد عمل ہو جائے گا اگر وزیر اعظم صاحب نے یوں ہی اچھا اعتزاز صاحب، دیکھیے سپریم کورٹ نے اپنے مراسلے میں یہ آپشن کھلی رکھی ہے کہ اگر لوگوں کے نام دے دیا جائیں، قواعد دیے جائیں، لوگوں کے نام، خاندانوں کے نام، کمپنی کے نام، گروپس کے نام، اور ایک انیبلنگ ایکٹ نیا 2016 کا ایکٹ ہو پیناما کی انویسٹیگیشن کے لیے، تو سپریم کورٹ اسے کنسیڈر کر سکتی ہے، یہ آپشن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کمیشن بنانے کی کوشش کی جائے گی اور اس پہ پھر جھگڑا ہو جائے گا، اس پہ حکومت کہے گی کہ جناب اس میں وہ تمام، اس میں اعتزاز احسن کا نام ڈالیں کیونکہ انہوں نے LNG کے کانٹریکٹ لیے تھے، اس میں عمران خان کا 1980 میں ایک آف شور کمپنی تھی، اس میں اس کا نام ڈالیں، جہانگیر ترین کا ڈالیں، لون ڈیفالٹرز کا ڈالیں، تو یہ 1000 لوگوں کی لسٹ بن جائے گی۔ نہیں، وہ ہمارے نام بے شک ڈال دیں، ہمیں اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بالکل، لیکن جو ہم نے وہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے LNG کانٹریکٹ سے فائدہ اٹھایا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کا، آپ کہتے ہیں ڈال دیں۔ او بھائی ڈال دیں، بے شک ڈال دیں، میرے خلاف ایکشن لے لیں، ویسے ہی ایکشن لے لیں، وہ FIR کرائیں۔ اور LNG نہیں، LNG کا تو ان کا سکینڈل ہوا ہے بہت بڑا، قطر سے جو انہوں نے خریدی ہے، وہ آپ LPG کی بات کر رہے ہیں، جو اس کے مقابلے میں ایک پرائیویٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے جو پرائیویٹ کاروبار کرتی ہے، جس طرح آپ ہونڈا موٹر کمپنی سے ایک ڈسٹریبیوٹر کا لائسنس لے سکتے ہیں، جس طرح آپ کسی سیمنٹ فیکٹری سے مارکیٹنگ ایجنسی لے سکتے ہیں، اس طرح LPG ایک پرائیویٹ کاروبار ہے۔ یہ گورنمنٹ کا نہ کاروبار ہے، نہ گورنمنٹ سے کوٹا لیا ہے۔ اگر گورنمنٹ سے کوٹا یا گورنمنٹ کا اس میں اثر انداز کچھ ہوتا تو مشرف نے مجھے اس کو کینسل کر دیا ہوتا، نواز شریف نے کینسل کر دیا ہوتا۔ میں تو کھل کے اتنی جری قسم کی اپوزیشن کرتا ہوں، اگر اس میں گورنمنٹ کا کوئی مسئلہ معاملہ ہوتا، کوئی مراعات یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی تو اس نے کینسل کیا۔ یہ صرف الزام لگا دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ کو کمیشن کی بھی ضرورت نہیں، آپ FIR کرائیں میرے خلاف، آپ FBR کو کہیں میرے خلاف کریں۔ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ایکشن لیں، آپ کارروائی کریں۔ اب رہی بات ان کی اپنی، تو ہم نے جو ٹرمز آف ریفرنس اپوزیشن نے بنائے ہیں، اصل میں اس سے یہ مفر اور فرار چاہتے ہیں۔ وہ ٹرمز آف ریفرنس اسپیسیفک ہے، اور جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے وہی اس میں ہے کہ اسپیسیفائڈ پیپل نیمڈ ان دی پیناما پیپرز، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے لیے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے، ہم نے پہلے کہا ہوا ہے کہ ایک ایکٹ پاس کیا جائے، پیناما پیپرز انکوائریز اینڈ ٹرائلز ایکٹ۔ پیپرز میں جن کے نام نہیں ہیں وہ اس میں نہیں ڈالے جائیں گے کیا؟ اس پہ اپوزیشن جو ہے، آپ کا سٹینڈ ہے، آپ کلیئر ہیں اس پہ اصولی طور پہ کہ پیناما کے باہر نہیں جانا؟ دیکھیں، کل بھی میں نے کہا ہے کہ نہیں، دو چیزیں ہیں۔ اگر پیناما سے باہر عمران خان، اعتزاز احسن، یہ چند اسپیسیفک نام آپ گورنمنٹ چاہتی ہے تو بے شک ڈال دیں، بے شک ڈال دیں۔ لیکن یہ جو گورنمنٹ نے ٹرمز آف ریفرنس بنائے تھے کہ ہر وہ شخص جس نے بدعنوانی کی ہے، رشوت لی ہے 1947 سے لے کے آج تک، جس نے بینک ڈیفالٹس کی معاف کرائے ہیں، جس نے خرد برد کی ہے، ہر وہ شخص 1947 سے، وہ 3 جج بیٹھ کے ان کے کیس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پیناما لیکس تک رہیں، صرف 630 بندے، 4 اور 10 اور ڈال لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر یہ اسپیسیفک کیٹیگری ہے جس کے لیے آپ قانون سازی کریں، اور اس کا آغاز وزیر اعظم سے ہو، وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے اس کا آغاز ہو۔ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں میرا اور عمران خان کا نام ضرور ڈالیں، لیکن ٹرمز اتنی وائڈ نہیں ہو سکتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین، امیر جماعت اسلامی جناب سینیٹر سراج الحق صاحب میرے ساتھ ہیں اور ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے، اور بنگلہ دیش میں جو پھانسیوں کا سلسلہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے شروع کر رکھا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں امیر جماعت اسلامی سے بات کروں، میں تھوڑی سی تمہید، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ہفتے
امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش جناب مطیع الرحمان نظامی صاحب کو 1971 کے جنگی جرائم کے الزام میں پھانسی دی گئی. حالانکہ جو اس میں بہت پہلی حیرانگی کی بات ہے کہ جس قسم کے جرائم میں سزائے موت دی جاتی ہے اس کے لیے جو فورنزک ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے, ڈیٹا کو دیکھنا ہوتا ہے, پرکھنا ہوتا ہے ایویڈنس کو, وہ 45 برس کے بعد تو وہ بالکل ممکن نہیں ہے. جہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نام نہاد ٹریبونل جس کی دنیا بھر مذمت کرتی ہے کہ یہ صحیح بنیادوں پہ نہیں بنا ہے, یہ پھانسیاں خالصتاً سیاسی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں. دوسری جو حیران کن بات ہے کہ یہ پھانسیاں 1974 کا جو سہ فریقی معاہدہ ہے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, جس کی حق 14 میں یہ وعدہ کیا گیا ہے, کمٹ کیا گیا ہے کہ معافی دی جائے گی اور ایسے کوئی اقدامات نہیں کریں گی حکومتیں جس سے نفرتیں پھیلے, یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. پھر یہ بات اس لیے بھی حیران کن ہے کہ جناب مطیع الرحمان نظامی صاحب جو ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ, 2 دفعہ بنگلہ دیش کی حکومتوں میں خالدہ ضیاء کے ساتھ اور حسینہ واجد کی حکومتوں میں وزیر رہ چکے ہیں. اور نہ صرف وزیر رہ چکے ہیں بلکہ خود جماعت اسلامی جو کہ پارٹنر رہی ہے, خالدہ ضیاء کی بھی رہی ہے, اور شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے ساتھ بھی مخلوط حکومت میں پارٹنر رہی ہے. پتہ ہمیں یہ چلتا ہے بہت ہی مختصراً کہ نریندرا مودی کی حکومت جو ہے وہ اس بنگلہ دیش کی سیاست کے پیچھے ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو تیسری سیاسی فریق ہے بنگلہ دیش کی سیاست, جو تیسری اکائی ہے, اس کو نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ ہندوستان کو بنگلہ دیش کی سیاست پہ مکمل کنٹرول ہو. بنگلہ دیش کے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو پھانسیاں ہوئی ہیں, اس پہ بنگلہ دیش, اس پہ مشرق وسطیٰ کی حکومتوں اور پاکستان کی حکومت نے پروٹیسٹ تو کیا ہے, لیکن سب سے مضبوط, جو سب سے سٹرونگ ریئیکشن ہے وہ ترکی کی حکومت کے پریزیڈنٹ جناب طیب ایردوغان کا تھا, جنہوں نے اپنے سفیر کو واپس ریکال کیا. پاکستان کی طرف سے اتنا سٹرونگ ریئیکشن کیوں نہیں ہوا؟ یہیں سے بات کرتے ہیں جناب سینیٹر سراج الحق صاحب سے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے جو ہے اس پہ تعجب نہیں ہوا کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان تو مین فریق ہے اس پورے کانفلکٹ کا, پاکستان کا ریئیکشن اتنا میوٹڈ کیوں ہے؟ اس پورے مسئلے میں تو انڈیا نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے کہ مطیع الرحمان نظامی صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں پر جب یہ کیس چل رہا تھا تو مسلسل وہاں انڈیا کا جو ہائی کمشنر ہے وہ فعال رہا, حتیٰ کہ ایک موقع پر انہوں نے چیف جسٹس بنگلہ دیش کے ساتھ ملاقات بھی کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا. حال یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس نے اناؤنس کیا تھا کہ کافی ایویڈنس نہیں ہے, سرکاری وکیل کے جو دلائل ہے وہ کافی نہیں ہے, لیکن بالآخر جب انہوں نے فیصلہ سنایا اور وکلاء نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کیا, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جب میں آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ تو دیا تھا. اور عدالت میں بھی مطیع الرحمان نظامی شہید نے, عبد القادر ملا شہید نے, صلاح الدین فضل قادر چودھری شہید نے اور دوسرے ان کے ساتھیوں نے یہ اعتراف تو کیا تھا کہ ہاں ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, لیکن اس وقت تو بنگلہ دیش تھا ہی نہیں, ہم پاکستان کی شہری تھے, ادھر پاکستان کا آئین تھا. سینیٹر سراج الحق صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو چیف جسٹس ہیں وہاں کی جو عدالت ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں اس چیز کو ایک کنسیڈریشن دی ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ پاکستان کے ساتھ تھی اس وقت کی سول وار میں, اس لیے ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں پھانسیوں کو؟ یہ جو 23 صفحات کا فیصلہ ہے اس میں ایک نہیں کئی بار پاکستان کا نام لیا گیا, اور سرکاری وکیل کی طرف سے ان پر جو وہ دلائل دے رہے تھے اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, پاکستان کے آرمی کا ساتھ دیا ہے, اور انہوں نے بنگلہ دیش کی مخالفت کی ہے, اور اسی بنیاد پر پاکستان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ بھی اس کیس کو اسی طرح واچ کرتے. میں نے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کی حیثیت سے باقی دنیا کی اسلامی تحریکوں سے بات کی, جتنے وکلاء تنظیمیں ہیں ان سے بات کی, پاکستان میں موجود سفارتکاروں سے بات کی, اور سب سے زیادہ جو افسوس ہوا ہے میں نے ہمیشہ پاکستان کے حکمرانوں سے بات کی. اس وقت جو مسلم لیگ کی حکومت ہے وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ تک تمام لوگوں سے بات کی, وزیر خارجہ جو ہمارے جناب سرتاج صاحب ہے, تو یہ جو سب سے بات کرنے کے باوجود اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر سکا؟ جو ترکی نے کر لیا, میں تو حیران یہ ہوں کہ ترکی نے کر لیا, پاکستان نہیں کر پایا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پریشر انڈیا کا
بنگلہ دیش پر ہے، اسی طرح پریشر شاید انڈیا کا پاکستان کے حکمرانوں پر ہے کہ انہوں نے بھی کھل کر اس کی نہ مذمت کی، نہ بات کی، نہ لابنگ کی، نہ بین الاقوامی فورم پر بات اٹھائی، نہ بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں گئے. اور دیکھیے جب ممالک کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں اور یو این او اس کا ایگزامن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فریق اس کے خلاف ورزی کرے گا دوسرا فریق یو این او میں جائے گا، سلامتی کونسل میں جائے گا، بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں جائے گا. لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی حکومت ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکی. بٹ سراج الحق صاحب حسینہ واجد کی حکومت کو تو بنایا ہی نریندر مودی صاحب کی سرکار نے ہے، ہندوستان نے خرچہ کر کے ان کو بنایا ہے، یہ بات بڑی واضح ہے. بنگلہ دیشی لوگ بھی ہمیں